دیکھیں پریس کانفرنسز تو ہم نے کہا تھا کہ ابھی نہیں کرنی، لیکن ہمیں پھر مجبور کر دیا جاتا ہے اس طرح کی باتیں کر کر جن کا ویسے ہم جواب دینا نہیں چاہتے. لیکن آپ ہی میڈیا کے دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ کیا ہے. ایک تو بات چل رہی ہے کہ جی جو چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پہ کچھ اموات ہوئی ہیں ان کی انویسٹیگیشن کرائی جا رہی ہے. تو میں آپ کے توسط سے عرض کر رہا ہوں کہ بلکہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اس پر کہ کیا حقائق ہیں، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، اور کون اہل ہے اور کون نااہل ہے. یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اتنی چیزیں، اتنی باتیں، یہ لوگ جن کا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ چلیں، ایک پیج پہ ہو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس، لیکن ان کے کچھ وفاقی وزراء، کچھ ان کے عجیب و غریب قسم کے ترجمان جو ہیں وہ اس طرح کے شوشے چھوڑ رہے ہیں، الزام بازی کر رہے ہیں کہ مجبوراً ہمیں رسپونڈ کرنا پڑ رہا ہے. اب یہ جب سے سندھ گورنمنٹ کو اپریسیشن ملی اور اپریشیٹ کیا گیا چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کو، ان کے کاموں کو، تو اب یہ چیزیں ان سے ہضم نہیں ہو رہی. اب یہ اس میں مختلف قسم کی الزامات لگا کر اور اس طرح کی چیزیں کر کر اور ایک شروع کیا ہوا ہے انہوں نے. اس لیے میں آپ کے توسط سے عرض کرتا ہوں کہ مکمل انویسٹیگیشن کی جائے، بلکہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس سے یہ ثابت ہو کہ کون اہل ہے اور کون نااہل ہے، کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، اور کس کی وجہ سے، کس کی نیگلیجنسی کی وجہ سے یہ وائرس جو ہے یہ مزید پھیل رہا ہے. تو یہ بالکل ہونا چاہیے. آج ہم نے ایک چھوٹی سی تقریب کی تھی کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والوں کو چائنیز کمپنیز کی طرف سے کچھ ٹیسٹ کٹس اور پی پی ایز، ماسک اور دیگر چیزیں ملیں جو ہم نے ایس آئی یو ٹی کے حوالے کی، جو ایک بہت معتبر ادارہ ہے اور جو اس پورے پروسیس میں بہت اہم رول ہے. اب بھی وہاں پہ بہت سارے جو پیشنٹ ہیں اس کووڈ-19 کے، وہ وہاں پہ ایڈمٹ ہیں، ان کا علاج کیا جا رہا ہے اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں ادیب رضوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم. اور پوری کوشش کی جا رہی ہے چیف منسٹر صاحب کی طرف سے کہ جو ایس او پیز بنائے جائیں. ہمیں پورا اندازہ ہے کہ کاروباری حضرات اور ہمارے جو رفقا ہیں، دوست ہیں، وہ پریشانیوں میں ہیں، لیکن ہم ایک اہم ایشو کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو روکے ہوئے ہیں. یہاں پہ تو مختلف اب باتیں کی جا رہی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس طرح کے مکس سگنلز آتے ہیں، میسج آتے ہیں، ایک طرف سے کہا جاتا ہے، کاروباری لوگوں کو خواہ اکسایا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں، اور پھر اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے. دوسری طرف پشاور میں دکانیں کھولنے پر فائرنگ کی جاتی ہے انتظامیہ کی طرف سے، اس کی بات کوئی نہیں کرتا. دیگر اور صوبوں میں جو حالات ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. میں میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را اگر آپ بالکل حقائق دکھائیں، ساری چیزیں دکھائیں، لیکن پورے پاکستان کی دکھائیں. صرف سندھ کو اور سندھ گورنمنٹ کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ نہ بنائیں کہ اگر زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اگر وہی چیزیں دیگر جگہوں پہ ہو رہی ہیں یا اس سے زیادہ ہو رہی ہیں تو ان کا کہیں ذکر بھی نہیں ہوتا. تو آپ سے میں مؤدبانہ گزارش ہے، اور میں آپ کے توسط سے اپنے جو ہمارے تاجر برادری ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کے لیے بہت عزت اور احترام ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں. ان کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے سندھ ریونیو بورڈ سے، ایکسائز سے جو ٹیکس ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں. جو ریلیف سندھ گورنمنٹ دے سکتی ہے، چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے وہ ریلیف ان کو دیا ہے. مزید ہم چھوٹے تاجروں کے لیے انٹرسٹ فری لون بھی اس کا ارینج کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ ان کے جو لون ہیں معاف کر دیے جائیں، ری شیڈیول کر دیے جائیں، انٹرسٹ کم کر دیا جائے اور ان کو دیگر بھی مراحت دی جائیں، اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں. کچھ پہ عمل ہوا ہے
لیکن مزید ان کو سپورٹ کرنا ہے، اور کچھ ایس او پیز کے تحت بنائی جا رہی ہیں جن کے تحت کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے گی، ہمیں خود بھی اندازہ ہے۔ اور میں آپ کی توسط سے علماء کرام سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پہلے جو بھی عمل ہوا پورے پاکستان میں 98% وہ بھی علماء کرام کی مدد سے، ان کی مشاورت سے، ان کی معاونت سے ہوا۔ اب بھی میں عرض کروں گا کہ اس پہ وہ نظر ثانی کریں اور مہربانی کریں، اور جو بہتری کی طرف ہم جا سکیں اس وائرس سے بچنے کے لیے اس پر عمل کرائیں، کیونکہ علماء کرام، علماء حق کی بات لوگ سنتے ہیں، اور پہلے بھی جو عمل ہوا ان کی مشاورت سے ہوا۔ ہم نے کہیں مسجدوں میں تالے نہیں لگائے اور نہ ہی ہم لگائیں گے، لیکن ہم یہ عرض کریں گے کہ ایس او پیز پر عمل کیا جائے تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ سعید غنی صاحب بات کریں گے کچھ۔ جی سر، شروع سے دیکھیں، ایک تو میں صرف اتنا ایڈ کروں گا جو شاہ صاحب نے بات کر لی ہے کہ کل کراچی پریس کلب میں پاکستان کے بہت نامور اور معتبر جو ڈاکٹرز ہیں، مختلف ایسوسیشنز کے جو جن کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے فیکٹس کی بنیاد پر عوام کے سامنے ایسی صورتحال رکھی جو بہت تشویشناک تھی۔ اب ان ڈاکٹرز نے جب کوئی بات کی تو کہا گیا کہ یہ سندھ حکومت کی ایما پر کر رہے ہیں، یا انہوں نے پیپلز پارٹی کی نمائندگی کی ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹرز ہیں وہ بھی کوئی سیاست کر رہے ہیں۔ اب مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی طبقہ، کوئی فرد ایسی بات کر دے جو ہمارے کچھ ترجمانوں کو ناگوار گزرے تو ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ وہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں، کسی کی ایما پر کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ ڈاکٹرز نے جو کچھ کہا تھا، ان کی بات کو، ان کی آواز کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے حقائق رکھے تھے، انہوں نے التجا کی تھی، انہوں نے اپیل کی تھی، حکومت سے کی تھی، بزنس کمیونٹی سے کی تھی، علماء کرام سے کی تھی، عوام سے کی تھی۔ تو جو باتیں مناسب طریقے سے رکھی گئی تھیں اس پر بجائے غور کرنے کے، توجہ دینے کے، اس پر بہت میں سمجھتا ہوں کہ غلط جو ہے وہ ریئیکٹ کیا گیا، جو بہت افسوس کی بات تھی۔ آپ سوال کر لیں تو پھر اس پہ ہم کوئی جواب دے دیتے ہیں آپ کو تاجروں کے حوالے سے۔ یہاں پر کتنی حکومت ہے؟ گورنر کی حکومت الگ ہے، آپ کی حکومت الگ ہے۔ گورنر کہتا ہے کہ جاؤ دکانیں کھولو، اور وہ دکانیں کھولتے ہیں تو آپ دکانیں سیل کر دیتے ہیں۔ آخر آپ کی حکومت ہے یا گورنر کی حکومت ہے؟ یا لوگ گورنر سے جا کر ملے اور اسی کی ہدایت پر عمل کریں، یا آپ کی سرکار پہ؟ لوگ بھی تو پریشان ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے جو بات کی، میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ اتفاق سے ہم تینوں وزراء بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے جو چیف منسٹر صاحب نے ہمارے تاجروں کے ساتھ مسائل حل کرنے کے لیے بنائی تھی۔ ہم نے، اگر ہماری نیک نیتی نہ ہوتی تو جو تیزی ہم نے دکھائی تھی ہم وہ تیزی نہ دکھاتے۔ اگر ہم نے ان کو ٹالنا ہوتا تو ہم شاید کئی ہفتے لگا سکتے تھے، لیکن ایک دن ان کی ملاقات مجھ سے اور مرتضیٰ وہاب سے ہوئی، اور اس دن ہم نے کہا کہ ہم آپ کی کل ملاقات سی ایم صاحب سے کروائیں گے، اور اگلے دن ملاقات سی ایم صاحب سے کروائی گئی۔ سی ایم صاحب نے کمیٹی بنائی 4 وزراء پر مشتمل، تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر پروپوزل بنائیں، اور اسی میٹنگ میں سی ایم صاحب نے تمام تاجر نمائندوں کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، اس میں کچھ دن لگیں گے، اس لیے کہ میں یہ فیڈرل گورنمنٹ سے اس پہ کنسلٹ کروں گا اور نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس کے سامنے آپ کی تجاویز میں رکھوں گا۔ جس دن سی ایم صاحب کی میٹنگ ہوئی، کمیٹی بنائی گئی، اور 24 گھنٹے میں سفارشات سی ایم صاحب نے اس کمیٹی سے مانگے۔ ہم نے اسی دن کمشنر آفس میں ان تمام تاجروں کے نمائندوں سے ملاقات کی، ان سے ان کی رائے لی، ان سے تجاویز لی، اور اگلے دن جو اتوار کا دن تھا ہم تمام وزراء کمشنر آفس میں دوبارہ بیٹھے، اور کئی گھنٹے بیٹھنے کے بعد ہم نے وہ تجاویز بنائیں جو شاید تاجر تنظیموں کی جو نمائندوں کی تجاویز تھی اس سے زیادہ بہتر تھی۔ جو ٹریڈز انہوں نے ہمیں بتائی تھیں اس میں بہت ساری چیزیں یہ مس کر گئے تھے، ہم نے وہ اس کے اندر انکلوڈ کی۔ ہم نے اسی 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن کے اندر چیف منسٹر صاحب کو اپنی تجاویز پیش کر دیں، اور ان کو ہم نے بتایا کہ ہم نے دے دی ہیں، اور سی ایم صاحب کل پرسوں تک وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجیں گے۔ اس کے بعد امید ہے کہ کچھ دنوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب اس میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، نہ ہم نے یہ کہا کہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں کرنا چاہتے۔